وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دل سے نہ نکلے گی مر کے بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مر کے بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بید رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستاں ہمارا. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے، یہ اگست کا مہینہ ہے اور 11 تاریخ ہے. اب 2-3 دن میں 15 اگست آتا ہے، یعنی جسے یوم آزادی کہتے ہیں. اس وقت ہم نہرو کو تو یاد کریں گے، مہاتما گاندھی کو تو یاد کریں گے، سبھاش چندر بوس کو یاد کریں گے، بھگت سنگھ کو یاد کریں گے، اندرا گاندھی کو یاد کریں گے، جواہر لال نہرو کو یاد کریں گے. بچے سے پوچھو آزادی کس نے دلائی، وہ کہے گا گاندھی جی. لیکن افسوس ہمیں غیروں پر نہیں کہ غیروں نے ہماری تاریخ مٹا دی. اسکولوں کے نصاب میں تبدیلی کی. اس سے بڑی شکایت ہمیں خود سے ہے کہ مسلمان خود آزادی وطن کی تاریخ کو محفوظ نہیں رکھے، خود ہمیں یاد نہیں ہے. اور اس کا مقصد بھی ہم بھول گئے. کوئی تو مقصد تھا، کوئی تو وجہ تھی. جو آزادی ملی رمضان المبارک کا مہینہ شب قدر میں ملی، خاص اس کا مسلمانوں سے تعلق ہے ملک کو آزاد کرانے میں. بارہا جو ہم کہتے ہیں جتنا مسلمانوں کا خون بہا، برادران وطن کا پسینہ تک نہیں بہا. لیکن افسوس کہ آج ہمیں اس کی تاریخ یاد نہیں، اس کی ہسٹری ہمیں یاد نہیں. انگریز اپنے ناپاک قدم 1600 عیسوی کے بعد جمانا شروع کر دیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس نے اپنے ناپاک قدم ہندوستان میں رکھے، غلط نیت سے. وہ ٹیپو شہید تھے اول آزادی مجاہد جو دور اندیش تھے. انگریزی میں اسے
اسٹیل برتھ کہتے ہیں، وقت سے پہلے پیدا ہونے والا، یعنی 100 سال بعد کیا ہونے والا ہے اسے ابھی سے پہچاننے والا۔ وہ ایمانی فراست اللہ نے ٹیپو کو دی تھی، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ ایمان والے کی فراست سے ڈرو بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ ایمان کامل ٹیپو کے اندر تھا۔ 16 سے 17ویں صدی کے درمیان میں ٹیپو شہید نے انگریزوں کی غلط ناپاک ارادے اور ان کے والد حیدر علی پہچان لیے، غلط نیت سے آئے ہیں، غلط ارادے سے آئے ہیں، ان کی نیتیں درست نہیں ہیں، تو پہلے وہ مسلمان ٹیپو شہید تھے جنہوں نے کہا برٹشوں سے، آج بھی انگریزی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، The Tipu Sultan tells British army to go your country, otherwise I kill you. تم اس ملک کو چھوڑو، اپنے وطن کو جاؤ، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ٹیپو شہید، ایمانی فراست، اتنی بہترین تاریخ ہے سری رنگ پٹن کی، جائیں دیکھیں کیسا نقشہ انہوں نے ملک کا بنایا۔ ٹیپو شہید، ان کی الگ مستقل تاریخ ہے، کبھی اور وقت میں عرض کروں، اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے کئی بار، لیکن مختصراً آپ حضرات کے سامنے آزادی ملک کی داستان، کہانی، تاریخ، ہسٹری آپ کے سامنے پیش کروں۔ ٹیپو شہید وہ پہلے مسلمان تھے جو انگریزوں کے ناپاک ارادے کو پہچانا اور کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اسی جد و جہد میں چوتھی جنگ جو میسور کی ہوئی، اس میں ٹیپو شہید ہوئے 1799 میں، 1799 میں ٹیپو شہید ہوئے۔ تو اس وقت میں جب ٹیپو شہید ہوئے، اس وقت تک کسی انگریز کی مجال نہیں تھی یہ کہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ 1799 میں ٹیپو جب شہید ہوئے تو اس وقت میں جنرل ہارس نے کہا ٹیپو شہید کی قبر پر اور ان کی لاش پر کھڑے ہو کر کہ آج ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز جانتا تھا کہ ٹیپو کتنا خطرناک ہے ہمارے لیے، حلق کا کانٹا ہے۔ ایک رات میں میسور سے، سری رنگا پٹنہ سے منگلور کے سمندر تک ایک رات میں پہنچ جاتا تھا۔ وہاں صبح میں انگریز کے بحری جہاز آتے مار کر ختم کر دیتا۔ جنگلوں کے اندر یہ پہلے شہید تھے 1799 میں۔ اس کے بعد 4 سال گزرے، 1803 میں انگریز نے جب ٹیپو شہید ہوئے، 1803 میں دہلی میں انگریز نے کہا، جو مشہور نعرہ ہے، خلق خدا کی، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، اور حکم آرڈر ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ جب یہ نعرہ لگایا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو بڑے پیمانے پر اترے، یہ بھی مسلمان عالم دین، فتویٰ دیا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہ اب ہندوستان غلام بن چکا ہے، انگریز اپنا حکم چلانا چاہتا ہے، انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، فتویٰ دیا 1803 میں۔ تو اس وقت میں انگریزوں نے ان کے مدرسے کو ڈھایا، بلڈوزر چلائی، ختم کیا۔ اس کے بعد یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اور
یہ تو شہید ہو رہے تھے، پتہ چل گیا کہ انگریز اب کٹر دشمن بن چکا ہے، تو شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید، ان دونوں کو تیار کیا، ایک لشکر جرار کرار تیار کیا، اور یہ برابر لڑتے رہے 1830 پر 1 میں بالا کوٹ جو اب پاکستان میں ہے، تو وہاں پر ان کی مزاریں ہیں، وہاں شہید ہوئے، اس لیے کہ اس وقت یہ بھی دائرہ ہندوستان ہی کا تھا، بہت وسیع و عریض، آج بھی ان کی مزاریں بالا کوٹ پاکستان کے اندر ہیں۔ 1830 پر 1 میں یہ بھی شہید ہوئے، اسماعیل شہید، سید احمد شہید مسلمان، ٹیپو شہید، اس کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اس کے بعد اسماعیل شہید، سید احمد شہید، پھر اس کے بعد اور انگریزوں کے خلاف چنگاری ابھارتے رہے کہ یہ انگریز ناپاک قدم ہمارے ملک میں جما رہے ہیں، تو اس وقت میں 1850 پر 7 میں 1850 پر 7 میں بڑے بڑے علماء اکرام تھے، قاسم نالوتی رحمت اللہ علیہ، امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، یہ تمام علماء اکرام کی ایک ٹیم تھی، اور رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، پھر انہوں نے مل کر 1850 پر 7 کی جنگ ہوئی، اس میں انگریز ایک حساب سے فتح یاب ہوئے پھر مسلمانوں کو، اور جو جنگ ہوئی 1850 پر 7 میں، اس میں ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کتنے علماء اکرام کے نام، ٹیپو شہید، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اسماعیل شہید، سید احمد شہید، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، اتنے اسماعیل تمام شہید ہوئے۔ تو اس وقت میں ابھی تک اتنی لڑائی ہو گئی، پوری 1700 عیسوی گزری، 1800 آدھا سے زیادہ گزر گیا، لیکن ہم جو نام لیتے ہیں ان کے نام ہمیں یاد تک نہیں ہیں، ہم غیروں سے کیا شکایت کریں؟ کیا یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر نام محفوظ نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیں مہاتما گاندھی ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جواہر لال نہرو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، سبھاش چندر بوس ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، بھگت سنگھ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، امبیڈکر ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اتنی جنگ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد انگریز نے دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں کہ کسی بھی وجہ سے اپنا یہ وطن کو چھوڑنا نہیں چاہتے، یہ جب تک مسلمان ہیں، یہ مدارس ہیں جو کہتے ہیں کہ مدارس دہشت گردی کا اڈا ہے، تھے کس کے لیے؟ انگریزوں کے لیے دہشت گردی کا اڈا تھا۔ ہاں جہاد کی ٹریننگ دی جاتی تھی، کس کے لیے؟ انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف لڑنا فرض ہے، انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے۔ علماء کو کالے پانی کی سزائیں دی، کپڑے نکال کر کانٹوں والی زمین میں لٹا دیا جاتا، کالے پانی کی سزائیں۔ انڈومان نکوبار کی جیلوں کے اندر انہوں نے کہا کہ صرف آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی لیسٹ سے نکال کر اپنا نام شیطان کی لیسٹ میں، جنت سے نکال کر جہنم میں اپنا نام لکھانا نہیں چاہتا۔ تو اس کے بعد انگریزوں نے دیکھا 1857 کی جو جنگ ہوئی، اس کے بعد دیکھا کہ مسلمان ہیں، کسی طرح سے ہار ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اس وقت میں انہوں نے انگریز نے آرڈر پاس کیا، جہاں داڑھی ٹوپی پگڑی جبے والا دیکھے اسے شوٹ کر دیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ علماء ہیں جو ہمارے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ تو اس وقت میں
جو عالم تھا یا عالم جیسا حلیہ بنایا تھا تو 30 پر 1000 علماء کو جامع مسجد دہلی تک، لال قلعے سے جامع مسجد دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش نہ لٹکی ہو۔ لوگ کہتے علماء نے کیا کیا؟ علماء انگریزی نہیں جانتے۔ میں بار کہتا ہوں علماء انگریزی نہیں جانتے لیکن انگریزی نہیں پڑھی، لیکن انگریزوں کو ضرور پڑھایا۔ یہ تھی مسلمانوں کی تاریخ۔ اس کے باوجود بھی مسلمان غیروں سے شکایت نہیں۔ میں نے کہا کہ اتنی تاریخ گزر گئی، کوئی ان میں سے تمام میں سے کسی ایک کا ابھی تک وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ آج مسلمانوں سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، مسلمانوں سے وفاداری کی سرٹیفکیٹ کہ تم مسلمان ہو، تم ہندوستانی ہو۔ اس بات کی کیا دلیل؟ تم ہندوستانی ہو، اس بات کی کیا دلیل؟ لیکن افسوس کہ ہم نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ 15 اگست ہاں ایک مقدس دن ہے، اس میں بھی کوئی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایک لطیفہ کہ ایک امام صاحب ایک آدمی کو مار رہے تھے، پوچھا کہ بھائی امام صاحب کیوں مار رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، صبح سے آ کر پوچھ رہا ہے کہ آج 15 اگست ہے، 15 اگست کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 15 اگست کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر سمجھا تو ایسا سمجھ کر کہ مقدس ہے، کوئی اس پہ چاہے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، 2 نہیں، اس میں ہزاروں نمازیں پڑھے، قرآن پڑھ کر علماء نے یاد رکھے ہم تک دین پہنچنے میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد 2 جماعتوں کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے دین کے پہنچنے تک۔ ایک صحابہ کی وہ جماعت جنہوں نے سفر کر کے ہم تک دین پہنچایا، اور دوسری ہندوستان کے اندر وہ علماء کی جماعت جنہوں نے انگریزوں سے ٹکر لے کر اپنی دین کی بقا کے لیے، اپنے وطن کی بقا کے لیے سولیوں پر چڑھ گئے، پھانسیوں پر چڑھ گئے اور انگاروں پر لیٹ گئے اور کالے پانی کی سزائیں جھیلی، لیکن انگریز کے وفاداری نہیں کی۔ یہ تھے مسلمان۔ آج پوچھتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ اگر انگریز نے 1850 پر 7 کے بعد یہ کہا تھا کہ سب عالم کو یا علماء کا جو حلیہ پہنتے ہیں ان کو قتل کر دو، اس میں آج جو ٹرین میں ایک پولیس قتل کر رہا ہے، اس انگریزوں میں اور آج کے ان زعفرانی انگریزوں میں کیا فرق رہا؟ کیا اسی لیے ہمارے علماء نے جامِ شہادت نوش کی تھی؟ کیا اسی لیے شیخ الہند نے 3 سال 7 مہینے تک بالا کوٹ اور انگریزوں کی جیلوں میں تھے، مالٹا کی جیلوں کے اندر؟ کیا اسی لیے سولیوں پر چڑھے؟ کیا اسی لیے انگریزوں کے خلاف ٹیپو شہید نے آخر تک لڑا اور شہید ہو گئے؟ ارے انگریزوں سے پوچھو مسلمانوں کی تاریخ، انگریز جتنا ٹیپو شہید کو جانتے ہیں اتنا مسلمان نہیں جانتے، مجھے معاف کیجئے۔ جب ٹیپو شہید ہوئے، آخری حملہ کیا تو اس وقت میں ان کی جو تلوار تھی لے گئی انگلینڈ کو، 2 مہینے پہلے اس کی گولی لگی، ٹیپو شہید کی جو تلوار تھی اس کی گولی لگی 140 پر 5 کروڑ، ٹیپو شہید کی تلوار 140 پر 5 کروڑ ایک ہندوستانی نے خرید کر میسور کو لایا ہے۔ جا کر دیکھیں، انگریز جانتا ہے، عیسائی جانتا ہے ٹیپو شہید کون تھا، مسلمان کون تھا، کہ کوئی روتا تو ماں کہتی کہ ٹیپو شہید آ رہا ہے، سو جا۔ یہ ایمانی فراست انگریز لرزتا تھا۔ آج پوچھتے مسلمان ہو تم، وطن کے لیے سرٹیفکیٹ دو۔ ارے جس زمین پر ہم رہتے ہیں 5 مرتبہ اس زمین پر ہم سجدہ کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر حب الوطن کی دلیل کیا؟ پانی نہ ملے اس مٹی سے ہم تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، تیمم جائز ہے اس مٹی سے، تو اس سے بڑی حب الوطن کی دلیل کیا؟ اب جب ہم
زندگی گزار کے جب مرتے ہیں تو تب بھی ہم جاتے ہیں تو غسل کر کے اس زمین میں تاکہ ملک کی مٹی گندی نہ ہو. جس کو شاعر نے کہا مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے. زمین میں جاتے ہیں بھی تو غسل کر کے وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے. شیخ الہند انگریزوں سے امداد اللہ مہاجر مکی مکے کو گئے. شیخ الہند مکے کو گئے حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے، لیکن نیت اور بھی تھی کہ جا کر اس وقت میں ترکی کی حکومت تھی مکے مدینے کے اندر، ان سے حالات معلوم کرنے کے لیے ان کو ریشمی رومال کی تحریک جاری کی. مکے میں طائف میں تھے، وہاں سے پکڑ لیا انگریزوں نے، وہاں سے مدد چاہی ترکی حکومت سے کہ یہاں ہندوستان کے اوپر انگریزوں کا قبضہ ہے، کسی نہ کسی طرح آپ ہماری مدد کریں. وہاں پر پکڑ لیا گیا طائف میں، پھر لا کر مالٹا کی جیلوں میں رکھا گیا. اتنی سخت سزائیں دی گئی، اتنی سخت سزائیں دی. گزشتہ جمعہ بھی میں نے ان کا ایک واقعہ شیخ الہند کا عرض کیا. شاگرد اتنے وفادار، جان نچھاور کرنے والے ارشد مدنی دامت برکاتہم، ان کے والد حسین احمد مدنی یہ بھی شیخ الہند کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے. شیخ الہند محمود الحسن کے شاگرد. ٹھنڈ میں ٹھنڈا پانی، مچھر اتنی کاٹتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا ٹیپو شہید کیسے انگریزوں کو سزائیں دیتے تھے. جاؤ جیل دیکھو ٹیپو شہید کی، باندھ دیتے تھے اور یہاں تک پانی، مچھرے کاٹتے. اپنی حراست وہی کر لے، انگریزوں کو یہ سزا دیتی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے علماء سے وہ سزاؤں کا بدلہ لیا. ٹھنڈا پانی وضو کے لیے، لیکن کیا کریں، استاد کی محبت، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، رات بھر اس لیے کسی نہ کسی طرح سے استاد کو راحت پہنچائی جائے. ایک لوٹے میں پانی لیتے، ساری رات اپنے کمر پر رکھ کر اس طرح سے بیٹھتے، اس لیے کہ فجر تہجد کو شیخ الہند اٹھیں گے نماز پڑھنے کے لیے، گرم پانی کا انتظام نہیں ہے اور انگریز کرنے نہیں دیتا، تو اٹھا کر گرم پانی پیٹ پر رکھتے تاکہ اس کی ٹھنڈک ختم ہو، اس کی ٹھنڈک ختم ہو، استاد کو پانی پہنچاؤ. ساری رات ایک شاگرد آدھی رات جب تہجد کے لیے اٹھتے، شیخ الہند کو پانی پیش کرتے. گرم تو نہیں لیکن اس کی ٹھنڈک ختم ہو جاتی جسم کی گرمی سے. جب انگریز کو معلوم ہوا، حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو 3 دن تک ایک کمرے میں بند کیا جس کے اندر یہاں تک کیچڑ تھا، کیچڑ ایسے کمرے میں بند کر دیا گیا 3 دن 3 رات. یہ سزائیں مسلمانوں نے اٹھائی ہے. آج بھی گیٹ آف انڈیا پر چلے جاؤ، 1 لاکھ تقریباً نام ہے فریڈم فائٹر آف انڈیا کے، اس میں 60,000 نام مسلمانوں کے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم نہیں کہتے کہ مسلمانوں نے ملک کو آزاد کیا، سب نے مل کر آزاد کیا. ہماری آن بنتا ہے، ہماری شان بنتا ہے، ہمارے نام سے ہی وطن کا پہچان بنتا ہے. ہندو ہو کے مسلم، سکھ ہو کے عیسائی، جب سب کا لہو ملتا ہے تو ہندوستان بنتا ہے. آج بھی ہم یہی کہتے ہیں. لیکن ظالم طاقتیں جس طرح انگریز چاہتی تھی، برٹش چاہتے تھے کہ ہمارا حکم چلے ایسٹ انڈیا کمپنی کا، آج بھی بعض ظالم طاقتیں ہیں کہ جن کا وجود جب آزادی ملی یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی انگلی بھی نہیں کٹی. آج وہ مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہیں. منی پور کے اندر، میوات کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت مسلمانوں کی ہو رہی ہے، اور مسلمان ہیں کہ جو تک نہیں دیکھ رہی، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں.
جس کو علامہ اقبال نے کہا اگر سو رہے ہیں غفلت میں سونے دو، اگر سو رہے ہیں غلامی کی نیند میں سونے دو، ہو سکتا ہے وہ آزادی کے خواب دیکھ رہے ہو۔ کیا ان تمام کے لیے علماء نے جنگ آزادی لڑی؟ لیکن افسوس ہمارے بچوں کو، خود ہم کو، میں نے کہا یہ ہسٹری ہم کو معلوم نہیں ہے۔ افسوس ہم افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمیں مہاتما گاندھی تو یاد رہے، ٹیپو شہید کو بھول گئے۔ مہاتما گاندھی تو یاد رہے، ٹیپو شہید کو بھول گئے۔ صبح